بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب محکم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جن آیات کریمہ کے ذیل میں آج گفتگو ہوگی وہ آیات پہلی سے لے کے 5ویں آیت ہیں سورہ البقرہ کی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، یعنی کہ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے نشانیاں کہ متقین کون ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان سین کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، اگر ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تفاسیر میں اس سے مراد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی پریزنس اس سے مراد لی گئی ہے، کیونکہ کل سے پرسوں سے ان کا زمانہ امامت کی ابتدا ہے، اور وہ 1200 سال سے، بچوں کو یہ بات مشکل سے، انسانوں کو مشکل سے سمجھ آتی ہے 1200 سال سے کون زندہ رہ سکتا ہے، کہ کہاں پہ نظر بھی نہیں آتے اور زندہ ہیں، پوری دنیا کا سسٹم چل رہا ہے انہی کی وجہ سے، لیکن نظر نہیں آتے۔ اس غیب کے اوپر ایمان رکھنا، اس بات کو ایمان رکھنا، اور بچوں کو چاہیے کہ ناخن منہ سے نہ کاٹیں، یہ بڑوں کو سکھانا چاہیے کہ کبھی بھی اس غیب کے اوپر کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، انسان غلط کام یہ نہ کرے۔ یہ ایک اور غیب ہے کہ متقی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، یہ ایک غیب ہے۔ دوسرا غیب اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو غیب میں رکھا ہوا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک شرط ہے۔ اس کے علاوہ شرائط کیا ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، بلیو ان غیب، بلیو ان دا انسین، دوسرا میٹر ہے کہ نماز قائم کرنا، تیسرا ہے اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے پیسے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ بتا دیا کہ اس دن حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ سیکرٹ کیا ہے سکسیس کا. اللہ تعالیٰ نے یہ سیکرٹ ہم سب کے لیے بتا دیا کہ یہ 5 کرائٹیریا ہیں, اور اس میں جو پہلا کرائٹیریا ہے یؤمنون بالغیب, یہ اتنا امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کہ اگر اس کے اوپر آدمی صحیح طریقے سے ایمان لے آئے تو اس کے لیے ساری چیزیں بعد میں آسان ہو جاتی ہیں. اب یہ کرائٹیریا سمجھنے کی بات ہے, اور اسی لیے جو آج کی مجلس ہے اس کے اندر 2 کوسچنز کے اوپر میں توجہ دلاؤں گا کہ ان مجالس کا مقصد کیا ہے. ہم یہاں پہ مجالس جو 2 مہینے 8 دن کرتے ہیں, ان سے حاصل کیا ہوتا ہے, ان کو کیوں کیا جاتا ہے. اور دوسرا 11ویں امام کا ایک خط جس میں امام علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ اس خط میں, جیسے کہ ابھی میرے خیال سے نکاش نے اسپیچ میں کہا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بہت سے خطوط لکھے کیونکہ وہ نظر بند تھے, وہ ہاؤس ارسٹ تھے, وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے فزیکلی. وہ معجزاتی طور پہ ہر جگہ جا سکتے ہیں لیکن فزیکلی دنیاوی اعتبار سے وہ ہاؤس ارسٹ تھے. اس ہاؤس ارسٹ سچویشن میں انہوں نے جو پوری شیعت کو تیار کیا غیبت کے لیے, تو وہ کیسے کیا؟ انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے, اور وہ خطوط سارے کے سارے انہوں نے اپنے نائبین اور اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو جو ڈیفرنٹ ایریاز میں تھے وہاں بھیجے. ایک خط ایسا ہے جس میں امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خط میں نے وہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں کہ اگر کسی انسان جس کے پاس ولایت نہ ہو اور وہ یہ خط پڑھ لے تو اس کے اوپر حقیقت عیاں ہو جائے گی. اس خط میں وہ حقیقتیں ہیں کہ سخت سے سخت پتھر کے اوپر اگر پڑھی جائیں اور پتھر کے اندر ذرا سا ایمان ہو تو وہ پھٹ جائے گا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے گا. تو یہ شرائط امام نے کہا, لیکن بشرطے یہ کہ ذرا سا بھی ایمان ہو. یہ شرط نہیں ہے کہ اگر بالکل ہی ناسبی ہے, جو دشمنی میں اڑا ہوا ہے, جس کے سامنے معجزات ہوتے ہیں اور وہ نہیں مانتا, اس کے اوپر کسی چیز کا فرق نہیں پڑنے والا. تو اب یہ 2 چیزیں ہم آج اس مجلس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, اور ایک پریکٹیکل ایپلیکیشن, اگر ٹائم ہوگا تو پریکٹیکل ایپلیکیشن دینا چاہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور اچھی بات اللہ کی طرف, اچھی بات کو نیک اعمال جو ہیں اللہ کی طرف بلند کرتے ہیں. تفسیر میں ہے کہ اچھی بات کہنا یعنی کہ ایمان ہونا ایک بات ہے, لیکن اسے اپنے عمل سے جب شو کریں گے تب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پہنچتا ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اب اس کی اگزامپل ایک چھوٹی سی یہ کہ آدمی مجالس میں آتا رہے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو, وہیں جا کے وہ میوزک سنے, جا کے اسے اسی طریقے سے گناہوں میں مبتلا رہے, وہ جا کے جو چیزیں منع کی گئی ہیں, حرام کھانا منع ہے, وہ جا کے کھائے, جو حق سادات اور حق اہل بیت علیہ السلام ہے وہ نہ دے, تو پھر مجالس میں آنے کا اور چینج کا کیا فائدہ؟ اور یہی بات جو ہماری جتنی بھی مجالس ہوئیں, جتنی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجالس میں تھیم کیا تھا. جب مولانا ہاشم نے بات کی تو انہوں نے بات کی دل کے نور کی, کہ نور دل میں جب آتا ہے تو ظلمات کو دور کر دیتا ہے. نور الہی دل میں اگر ہوگا اور ولایت اہل بیت ہوگی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. جناب عابد بالگرامی نے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا فَأَلَّيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, یعنی کہ اپنے آپ کو چینج کرنا. اپنے آپ کو اگر ہم نے چینج نہیں کیا تو 2 مہینے 8 دن کا کیا فائدہ ہوا. جب مولانا وسیم عباس نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو, اور صرف بچوں کا نہیں, جب ہم بچے کی بات کرتا ہوں تو چھوٹے بچوں کے لیے, لیکن اگر چھوٹے بچے اور ٹین ایجرز اگر اس ٹینشن میں ہیں کہ ان کے پاس پیئر پریشر بہت ہے اور ان کے پاس دوسرے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ کرو, ایک بچہ مسلمان ہے, ایک بچہ شیعہ ہے پوری کلاس میں, 18 بچے نان مسلمز ہیں, وہ سارے آ کے کہتے ہیں چلو لنچ میں میرے ساتھ یہ کھا لو. چھوٹا بچہ ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھا لیتا ہے, اس کے پیٹ میں حرام چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا.
لیکن اس کے لیے بچہ اگر یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو اسٹرانگ اتنا کیسے کروں، تو وہ اس وقت ہو سکتا ہے، اور پیرنٹس اس وقت بچوں کو اسٹرانگ اس وقت کر سکتے ہیں اگر وہ اس انسٹیٹیوشن اہل بیت علیہ السلام، عزاداری اہل بیت علیہ السلام سے کنیکٹ رہیں. تو یعنی کہ اس انسٹیٹیوشن میں وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے دل کو بھی پیور کرتی ہے، آپ کی نسلوں کو بھی پاک کرتی ہے اور پروٹیکٹ کرتی ہے، اور آپ کو تیار کرتی ہے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے. تو اس انسٹیٹیوشن کو بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کا مقصد ہے کیا؟ کیونکہ مجالس ہوتی ہیں اور مجالس میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نماز کے اوپر ذرا واز کیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے. اب یہ کام اگر ممبر سے ہو اور ہونا چاہیے، لیکن یہ کام ہے پیرنٹس کا جب بچے بالغ ہوں، اور اس سے پہلے جب بچے چھوٹے ہوں. یہاں پہ اگر 50 سال کی عمر والے کو یہاں سے یہ نصیحت کریں گے تو یہاں پہ انسٹیٹیوشن کا ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے یوز ہوگا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ عقیدہ بنتا ہے. عقیدہ اتنا فنڈامنٹل ہے جو کہ تمام ایکشنز کی بنیاد ہے. فار ایگزامپل، ہمارا دین دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین. اصول دین کا مطلب ہے جو دین کی روٹس ہیں. اگر کوئی بھی درخت ہوتا ہے اس کی روٹس ہوتی ہیں، اسے اصول دین کہتے ہیں. اور وہ اصول دین عقائد ہیں. کون سے عقائد ہیں؟ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، عدل اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، رسالت، نبوت، امامت اور قیامت، یہ عقائد ہیں. اس کے علاوہ جو فروع دین ہیں ان سے مراد شاخیں ہیں. شاخوں سے مراد ایکچول پریکٹیکلٹی میں کیا چیزیں ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اب ایک سوال ہے پوچھنے کے لیے سب سے کہ اگر شاخ میں آپ کو کوئی پرابلم لگے کہ درخت کا پتا یلو ہو رہا ہے، تو کیا آپ شاخ کو کاٹ کے اسے پانی میں ڈالتے ہیں یا شاخ کے اوپر فرٹیلائزر ڈالتے ہیں؟ کہاں پہ فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اگر شاخ میں پتے لگیں کہ خراب ہو رہے ہیں یا ٹہنیاں خراب ہو رہی ہیں؟ جڑ میں، اس کی بیس میں آپ فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تاکہ اس کی شاخیں اسٹرانگ ہو. اگر عقیدہ اسٹرانگ ہوگا تو شاخیں بھی اسٹرانگ ہوں گی. اگر عقیدہ ویک ہوگا تو دنیا میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اگر عقیدہ ویک ہوگا تو پھر آدمی شیطان کے ایک بہکاوے میں آ جائے گا اور اس کے اوپر نفس کی خواہشات غالب ہو جائیں گی. اسی وجہ سے یہاں پہ عقیدے کی تربیت کی جاتی ہے. آپ کو ایک اور اگزامپل دوں کہ انسان کی ڈسپشن کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے شیطان. شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے. ہر وقت کیسے لگا ہوا ہے؟ وہ آپ کو وسوسہ آ کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو. نماز کے دوران بھی آپ کو وسوسے آتے ہیں، ہر جگہ پہ وسوسے آتے ہیں. ایک وہ، دوسرا آپ کا اپنا نفس. یعنی نفس جو ہے آپ کو اچھائی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. جو پہلے بات کی تھی سورہ شمس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے نفس کو بنایا اور اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کو رکھ دی. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام وہ ہوا جو نفس کے بوجھ تلے دب گیا. اسی وجہ سے قابیل نے جب حابیل کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کے نفس نے اسے کہا. تیسری چیز علم. علم جب تک نہیں ہوگا تب تک انسان کی کسی چیز کی حقیقت کو مان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. تو ان مجالس میں عقیدہ اسٹرانگ کیا جاتا ہے علم شیئر کر کے. آپ کو بچوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تمام لوگوں کو ایگزامپل سمجھ آ جائے گی کہ جب امام علیہ السلام کوئی بات ان سے لنک ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ 3 چیزیں ہوں گی، یا پھر وہ گناہ نہیں کرتے. یہ بات نہیں کہ ان کے اندر خواہشات نہیں، ان کے وہ گناہ کیسے نہیں کرتے. نکاح ذرا منہ نکال، ہاتھ نکال کے ایک بار صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. تو اگر اس بارے میں ہم سوچیں کہ امام علیہ السلام یہ کیسے کر لیتے ہیں،
کہ ان کے آگے جو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے تمام پردے ہٹا بھی دیے جائے تو میرے یقین میں فرق نہیں آئے گا. تو آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, تمام انسان, ہماری پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل ہے. اگر آپ کسی گلی میں یا کسی پارکنگ لاٹ میں یا کہیں بھی آپ کھڑے ہوں اور کسی ایسے ایریا میں ہوں جہاں پہ ایریا تھوڑا سا آپ کو پتہ نہ ہو کہاں پہ ہیں آپ, وہاں پہ آپ دیکھیں پارکنگ لاٹ میں کوئی فضلہ پڑا ہے, یعنی کہ کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے. آپ وہاں پہ گئے, آپ اپنا پاؤں بھی بچائیں گے, اور کوئی بھی جو ہے جسے پتا ہے کہ یہ گندگی ہے, وہ چھوٹا سا بھی ہے, 5 سال کا بھی ہے, وہ جا کے اسے کھائے گا نہیں. کیوں نہیں کھائے گا؟ کیونکہ اسے علم ہے, اسے یقین ہے کہ یہ گندگی ہے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے آگے ہر برائی اور ہر نجاست اور ہر چیز کے کانسیکوینس اسی طریقے سے واضح ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کے پاس نہیں جاتے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی لائف میں علم کے ساتھ اس لیول پہ پہنچے جہاں پہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے نفس کو مارا, اور ہم نے اپنے آپ یقین کی اس منزل پہ پہنچا دیں جہاں پہ ہمیں یقین ہو جائے غیب کے اوپر, تو ہم کبھی بھی جانتے ہوئے ہر برائی سے بچتے رہیں گے, یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہی عقیدہ ہے جس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے ان مجالس میں. اب 2 مہینے 8 دن گزر گئے. یہ ایک یونیک چیز ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری نشانیوں پہ غور کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, ہر انسان کے لیے. نشانی کیا ہے؟ 2 مہینے 8 دن مائیں اپنے بچوں کو گرمی کی شدت میں, بارش میں, سردی میں 1400 سال سے لگا کے ایام اعزا میں لے کے آتی ہیں. باپ ہاتھ پکڑ کے بچوں کو لے کے آتے ہیں. نہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا, نہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پانی ہوگا یا نہیں ہوگا, نہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ کچھ کر کے 2 مہینے 8 دن اپنے بچوں کو اس فرش عذاب پہ خود بھی آتے ہیں, لے کے آتے ہیں. ایسی کیا طاقت ہے جو دنیا میں کوئی بھی حالات ہوں. آج حالات عراق کے کیسے تھے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا تھا. 21 ملین لوگ پہنچے. پاکستان میں ایک وقت تھا جب گھر سے نکلتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بم کا ڈر, گولیوں کا ڈر, لیکن سب لوگ جاتے تھے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یزید اور پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور معاویہ اگر سب کے سب جہنم سے نکل کے دیکھیں تو وہ دیکھیں گے کہ یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی, حضرت بی بی فاطمہ نے دعا کی تھی کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو امام حسین کی یاد میں مرنے کو ترجیح دیتے ہیں, یزید کی محبت میں جینے کو ترجیح نہیں دیتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر عقیدہ اسٹرانگ ہو تو آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے, لیکن ہمیں عقیدہ اسٹرانگ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم کلچر کے ساتھ نہ رہیں, کہ چونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے تو ہم وہی کام کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد مجلس ختم ہوئی, بعد میں بیٹھے اور ایک دوسرے کی شروع ہو گئی غیبتیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. عقیدے کا مطلب ہے اہل بیت کے اوپر من و ان ایمان اور ان کے احکام کے اوپر ایمان, اور وہ اس وقت ہوگا جب علم کے ساتھ عقیدہ اسٹرانگ ہوگا, صرف کلچرل پریکٹسز نہیں ہوں گی. یہاں پہ پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہمیں سوچنی چاہیے, ایک بار صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اب آپ کو 2 مثالیں دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک مثال یہ کہ ہم نے پہلے بات کی شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے, سچا شیعہ ہونے کے لیے قلب سلیم ہونا چاہیے, یعنی کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو امام علیہ السلام کے ایک صحابی امام کے ساتھ بیٹھے تھے, اور امام کے ساتھ بیٹھ کے امام کسی کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنے معاملات پہ توجہ کرو. اس صحابی نے دل میں سوچا
کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر روز مجھے اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو، اور جو میں نے ایکشنز کیے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کیا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ امام نے جیسے ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، امام نے اس سے کہا بالکل تم نے صحیح سوچا، کیونکہ دل میں شرک اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک چونٹی ایک کالے پتھر پر اندھیری رات میں چل رہی ہو اور اس کی ٹاپوں سے بھی چھوٹا شرک دل میں آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اپنے دل کا، اپنے آپ کا محاسبہ روزانہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ کریں گے تو عقیدہ اور یقین بڑھتا رہے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ایک اور واقعہ، جب 11ویں امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد وہ سامرہ میں تھے، اور انہوں نے پوری زندگی سامرہ میں، مدینہ میں پیدا ہوئے، بچپن میں وہ سامرہ چلے گئے، وہیں پہ رہے وہ۔ وہاں پہ ایک 2 باپ بیٹے رہتے تھے بغداد کے پاس۔ ان کے پاس حالات بہت ہی تنگ ہو گئے، پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو باپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے ابو محمد الحسن العسکری کے پاس جاتا، اور وہ بہت سخی ہیں، وہ دیتے ہیں اور ہمیں غنی کر دیں گے۔ باپ نے سوچا کہ میں 500 درہم اگر مجھے مل گئے، 200 میرے کھانے کے لیے، 200 میرے دوسرے اخراجات کے لیے، 100 میرے کپڑوں کے لیے، تو میرے لیے بہت ہے۔ اور بیٹے نے دل میں سوچا کہ اگر مجھے 300 درہم مل گئے، 100 سواری کا گدھا خریدنے کے لیے، 100 کپڑوں کے لیے، اور 100 دوسرے اخراجات کے لیے، تو ہمارے لیے بہت ہے، ہم لوگ غنی ہو جائیں گے۔ امام کے پاس پہنچے، امام نے باپ سے کہا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی یہاں آنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ امام میں کیا بتاؤں، میں شرمندہ تھا، میرے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس آ کے دوں۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، تم آئے ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ پھر وہ لوگ جانے لگے تو غلام آیا، غلام نے کہا یہ 2 تھیلیاں ہیں، اس تھیلی میں ایک تھیلی باپ کو دی اور کہا اس میں 500 درہم ہے، 200 تمہارے کپڑوں کے لیے، 200 کھانے کے لیے، 100 جو تمہاری ضروریات ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے امام سے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ بیٹے کو ایک اور تھیلی دی، اس میں 300 درہم ہے، 100 تمہارے گدھے کے لیے، 100 تمہارے کپڑوں کے لیے، 100 دوسرے اخراجات کے لیے۔ اب کہا کہ تمہارے دل میں خیال تھا تو کہ تم شام کے اس شہر میں جاؤ، تم وہاں نہیں جانا، عراق کے اس شہر میں جانا، وہاں اللہ برکت دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس شہر میں گیا، میں غنی بھی ہو گیا اور میری شادی بھی ہو گئی اور تمام مسائل سالو بھی ہو گئے۔ لیکن وہ دوسرا شخص جو تھا جسے یہ واقعہ بتا رہا تھا، اس نے پوچھا تم نے نشانی اپنے آنکھوں سے دیکھی، تم نے ان کی بات اپنے کانوں سے سنی، تم نے یہ ایکشن اپنے ہاتھوں سے دیکھا اور کیا، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ کہتا ہے کیا کریں، جو باپ دادا کو دیکھتے آئے اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ تو اگر عقیدہ ویک ہو، انسان کو بچپن سے نہ ٹرین کیا جائے اور علم کے ساتھ نہ دیا جائے، تو جتنی نالج، جتنے معجزات، جو کچھ ہو، اسے شیطان اس طرف نہیں آنے دیتا، نفس اس طرف نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس نے کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے سے یہی دیکھا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ اور یہ وہی جو پرانے لوگ تھے فتح مکہ سے پہلے، وہ سب یہی کہتے تھے کہ ہم کیسے لے آئے ایمان۔ فتح مکہ کے بعد سب لے کے آئے نا ایمان، لیکن تلوار کے زور پہ، عقیدہ نہیں تھا۔ رزلٹ کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے، ایک صلوات پڑھ دیے محمد تو اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ اسٹرانگ ہو، اور ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ولایت کے عقیدے کو اسٹرانگ کیا جائے۔ یہ ولایت کا عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر جو امام نے خط لکھا اپنے صحابی کو، اس زمانے میں جب امام چاہ نہیں سکتے تھے، امام نے کہا میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں، اس کے اندر میں نے وہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی ایسے انسان کے پاس پہنچے جس کے پاس بالکل نالج نہ ہو ولایت کی، تو وہ بھی ایمان لے آئے گا۔ اور میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہارے اوپر نعمتوں کو ظاہر کر دوں، اور اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں۔ امام کے اس خط کے چند حصے ہیں۔ پہلے حصے میں امام کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے اور ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے،
اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس نے گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اور کہتے ہیں کہ گمراہی اس غضبناک انجام کی طرف لے کے جاتی ہے جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا برا انجام کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے جنت کی طرف کا راستہ دکھایا، اور ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر امام کا ارشاد ہے کہ امام کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو گمراہیوں میں نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اور قرآن مجید میں ہے کہ وہ شخص کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم دنیا میں ہماری نشانی دیکھتے تھے اور اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے دل اندھے تھے۔ امام نے کہا کہ پھر اس کے بعد سب سے بڑی اللہ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی، کہ وہ جو اپنے تمام انبیاء کی وراثت کا مالک ہو، جس کے سامنے تمام انسانوں کے امور پیش کیے جاتے ہوں، جس کے سامنے تمام امور ہسٹری اور فیوچر کے پیش کیے جاتے ہوں، اس سے بڑی نشانی اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نشانی کو کبھی نہ بھولنا۔ اور یہ نشانی کے بعد امام نے ایک اور بات کہی کہ امام کہتے ہیں، ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد، ایک اور بار صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں سرگردہ نہ ہو ان لوگوں کی طرح جو کنفیوز ہو گئے، جو جانوروں کی طرح جس طرف جاتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے۔ کیا فضل؟ کہ تمہارے اوپر فرائض ڈالے ہیں۔ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نماز سے اللہ کو کیا فائدہ؟ امام کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر فرائض ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تاکہ دیکھے کہ دلوں میں نیت کس کی صاف ہے، تاکہ دیکھے کہ خلیص کو پاک سے علیحدہ کیسے کرتا ہے، تاکہ دیکھے کہ کس کے مراتب اللہ تعالیٰ بڑھائے اور کس کے مراتب کم کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرائض، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 5 فرائض اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ اور ولایت ایک دروازہ ہے جس سے ان تمام فرائض کے دروازوں کی کنجی کھلتی ہے۔ یہ دروازے کھلتے ہیں۔ اگر یہ دروازہ نہ ہوتا، اگر محمد و آل محمد کی ولایت نہ ہوتی تو کوئی بھی فریضہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتے تھے۔ پچھلی بار ہم نے ایک مثال دی تھی پچھلی مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کلیئرلی کہتا ہے کہ پاؤں پہ مسح کرو، لیکن چونکہ ضد اور اس طرح بتایا گیا کہ مسح کرتے ہیں لیکن موزے کے ساتھ۔ اگر مسح نہیں کرنا ہوتا تو پاؤں جب کھلے ہوتے ہیں تو پاؤں دھو لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے ذریعے ہمیں فرائض کی نشاندہی کروائی۔ اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے ولایت اہل بیت کہ نہ وہ بیمار کے اوپر چھوٹ ہے، نہ وہ ایک صحت مند کے اوپر چھوٹ ہے، نہ وہ ایک ضعیف پہ چھوٹ ہے، نہ وہ بچے پہ چھوٹ ہے، نہ وہ ایک امیر پہ چھوٹ ہے، نہ وہ غریب پہ چھوٹ ہے، نہ پاکستان میں چھوٹ ہے، نہ امریکہ میں چھوٹ ہے۔ کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی بھی حالت میں آپ نماز 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، ولایت سے انکار نہیں کر سکتے۔ روزہ قصر ہو سکتا ہے، ولایت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ حج واجب نہ ہو کیونکہ پیسے نہیں، ولایت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ پیسے نہیں، لیکن ولایت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نشاندہی کی۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس ولایت کی نعمت کا تسلسل یا کس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا،
سورہ مائدہ کی 3 آیت میں کہ جب ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ہو گیا تو کہا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اس ولایت کے بعد میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پہ تمام کر دیں اور میں نے اسلام تمہارے لیے چن لیا. یہ ولایت وہ ہے جس کے اوپر نعمتیں تمام ہوئیں. اور پھر امام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ولی یعنی تمہارے اوپر ولایت ہے اللہ کی، رسول کی اور ان کی جو اولو الامر ہیں اور ان کی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جب ولایت کے بارے میں امام نے سب بتا دیا تو پھر کہا کہ یہ جو میں نے خط لکھا ہے یہ میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ تمہارے اوپر نعمتیں واضح کر دوں، اور نعمتیں جس کے پاس واضح ہو جائیں اور وہ نعمتوں کو نہ مانے تو اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ناکامی ملے گی اور آخرت میں بھی ناکامی اور زیادتی اور ذلت سے اسے نمٹنا پڑے گا. اور پھر امام نے کہا کہ اس نصیحت کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو ہمارے شیعہ ہیں، ان لوگوں تک پہنچاؤ جو کے دل میں ہماری محبت ہے، لیکن ان نوادرات کو کسی غیر کے پاس نہ جانے دینا کیونکہ یہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پہ لکھ دیا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کون اس طرف آنا چاہتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے. پھر امام نے ایک اور بات کہی. امام نے کہا کہ تمہارے اوپر ایک فرض یہ ہے کہ تم امام اور اہل بیت کا حق ادا کر دو. یہ حق ادا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آیت ہے قرآن مجید کی آیت جو امام نے اپنے خط میں لکھی کہ اے رسول کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت قربہ، یعنی کہ میرے اہل بیت کی، میرے قرابت داروں کی مودت. اور قرآن مجید میں چوتھے امام سے جب پوچھا کہ لوگوں نے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا شام میں، تو امام نے کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری مودت اجر رسالت ہے. اور پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، اور وہاں پہ بتا دیا کہ ہمارے قربا ہیں کون. اگر بیویاں قربا میں ہوتی تو رسول اللہ لے جاتے انہیں مباہلے میں. اگر صحابہ قربا میں ہوتے اور امت پوری کی پوری قربا میں ہوتی تو رسول اللہ انہیں نفسوں کے طور پہ لے جاتے. نہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربا میں نہیں. تو پھر امام کہتے ہیں کہ کیوں حق کیا. 3 چیزیں امام نے بتائیں کہ حق ادا کیوں کرو. حق ادا اس طرح لیے کرو کیونکہ حق ادا کرنے سے تم اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے رزق کو حلال کرتے ہو. دوسرا امام نے کہا کہ حق ادا اس لیے کرو کیونکہ اگر حق ادا کیا تو اس کی وجہ سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. تم دیکھو گے تمہارے رزق میں اضافہ کس طرح ہوتا ہے، تم دیکھو گے تمہاری ثروت اور نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہا کہ حق ادا اس لیے کرو کیونکہ تمہارے پاس غیب کے اوپر یقین ہو جائے. جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم ایکشن لیں گے اور اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو ہمارا یقین بڑھتا جائے گا. ہمارے پاس چاہے پیپر آؤٹ ہو لیکن جب تک ہم ایکشن سے اسے پریکٹیکل دیکھ کے یقین نہیں پیدا کریں گے، ہمارا جو سب سے بڑا بہکانے والا شیطان وہ کہے گا ابھی کیا ضرورت ہے. نفس کہے گا ان پیسوں سے جو تم خمس میں دو گے اس سے تو تم کچھ اور کر سکتے ہو. دنیا بھر کے خیالات آئیں گے لیکن جب یقین ہو جائے گا تو وہ اس مقام پہ پہنچا دے گا جس مقام کے اوپر ہمارا پیپر جو آؤٹ ہے اس کے اوپر ہم اندھے بن کے عمل کرتے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کی یقین، اللہ کے اوپر اتنا یقین ہو گیا کہ وہ تسلیم کر گیا، وہ سچے اسلام میں آ گیا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے آگے، وہی جو ہے سچا مسلمان ہے. اور یہی اسلام بچوں کے لیے خاص طور پہ، اگر کل کو کوئی پوچھے کہ اسلام تو رسول اللہ کے پاس سے آیا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد و آل محمد،
تو ان سے کہنا کہ رسول اللہ کے پاس سے نہیں آیا، اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب سبمیشن ہے، اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دینا۔ پروفٹ ابراہیم he was a Muslim, Prophet Jesus he was a Muslim, Prophet Musa he was a Muslim, every single prophet was a Muslim. In fact, they even said in their lives, do not let me die except for Muslims. These are words of the Quran. So you should always remember, whenever someone tells you, do not fall prey to their deception. Islam is the only religion from Allah. And this is the true religion which has been preserved through the Ahlul Bayt alayhi salam. Salawat padhiye Muhammad wa ala Muhammad. اب ایک امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ربط مسائل، اور وہ امر یہ کہ جب امام علیہ السلام دنیا سے جانے لگے اور اپنی زندگی میں، جیسے میں نے کہا کہ ایک پورا نیٹ ورک اپنے نائبین کا اسٹیبلش کیا تاکہ شیعت کے مسائل حل ہوتے رہیں، تاکہ شیعت کا پرچار ہوتا رہے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ امام کو نظر بند کیا ہوا تھا، انہیں پتا تھا کہ ایک بار بھی امام آئیں گے، سب ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں۔ امام نے یہ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا، اور اس نیٹ ورک کی اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے قرار دی خمس کو۔ اور خمس جو ہے، اس کے اوپر چونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا پہلے، ایک صاحب ہے کیلیفورنیا کے، آپ نہیں، ایک لڑکا ہے جو کیلیفورنیا میں سین ہوزے میں ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس جو میں پیسے ہوتے ہیں، میں اس میں سے صرف جو کیش ہوتا ہے اس میں سے خمس نکالتا ہوں، اس کے علاوہ جو میری انویسٹمنٹس ہیں ان میں سے میں خمس نہیں نکالتا ہوں۔ تو انسان کو ہر طریقے سے شیطان آتا ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے توضیح المسائل میں نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے بیسٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور سمپلسٹ طریقہ ہو، کیونکہ خمس جو ہے جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ اگر اس کی سیو تو ہے کیا، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ خمس ہے کیا۔ خمس اس پیسے کے اوپر لازم ہے جب آپ کا ایک سال، لیٹس سے جنوری 1 سے جنوری 1، جب ایک سال گزر جائے اور آپ کے پیسوں میں ایکسٹرا پیسے بچ جائیں آپ کے اخراجات کے بعد، تو وہ جو پیسے بچے ہیں اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ اور خمس کا مطلب ہے 5th پارٹ، اور یہ ہر بالغ بچے کے اوپر واجب ہے کہ اگر کسی کے پاکٹ منی جمع ہو جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر خمس نکالیں۔ اگر کسی کو یہاں تک کہ اگر اس کو امید نہیں تھی کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے اور خرچ کی وجہ سے اس کے بچ گئے، خرچ کم ہوا، تو بھی اس کے اوپر خمس دینا واجب ہے، چاہے اس کے پیسے صرف $10 بچے ہوں، خمس دینا واجب ہے۔ اور خمس اگر نہیں دیں گے تو جو پہلے بات ہو چکی کہ بچوں کی تربیت میں اگر حلال نہیں کھلائیں گے، حرام کھلائیں گے، تو پھر بچوں کی تربیت چینج ہو جاتی ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لیں، اگر حرام ہوگا، حق اہل بیت، حرام بہت طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ حرام کھانا جو لٹرلی حرام ہے، دوسرا وہ کہ جو حق اہل بیت جس میں نہ دیا ہو، تیسرا وہ کہ جو غلط طریقے سے ملا ہو، یہ تمام حرام چیزیں ہیں۔ تو اگر سمپل طریقہ اگر دیکھا جائے کہ سمپل آج کل کے زمانے میں کیا کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایک بہت سمپل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اسپریڈ شیٹ لیں اور آپ اس اسپریڈ شیٹ میں لکھیں کہ میرا یہ اکاؤنٹ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ میرے پاس ایسٹس ہیں، یہ گولڈ ہے، یہ سلور ہے، جتنا بھی لیکوڈ ایسٹس آپ کے پاس ہوں، آپ اس میں لکھ دیں کہ 1 جنوری کو کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر خمس نکال دیں، جو کیونکہ 1 جنوری کے بعد آپ کو وہی بچا ہوگا جو سارا سال خرچے کے بعد ہوگا۔ اب آپ اس میں لکھ دیں کہ اتنا خمس، لیٹ سے کسی کے پاس 10,000 بچا، 2,000 اس نے خمس نکال دیا، 8,000 بچ گیا، 8,000 جو ہے اب آپ کا خمس پیڈ ہے، اب اس کے اوپر دوبارہ خمس نہیں دینا ہے۔ اگلے سال جب آپ 1 جنوری آئے تو اس میں ٹوٹل میں سے جو خمس پیڈ 8,000 ہے وہ مائنس کر دیں، اور جو ڈیلٹا ہو اس کے اوپر آپ 20% نکال دیں۔ اور اس کے جو ہے 2 پارٹ سے، خمس سہم امام ہے اور سہم سادات۔ لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے، جیسے کہ اگر کسی کے پاس 401k ہے
تو جب تک وہ اس کو خرچ نہیں کرتا، اسے نکالتا نہیں، اس وقت تک وہ اسے لے نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ریسٹرکشنز ہیں. تو جب آپ نکالیں تب اس کے اوپر خمس ہے. اسی طرح اگر کوئی زمین لیتا ہے کاشت کی یا کوئی پراپرٹی لیتا ہے اس نیت سے کہ اس کے اوپر خمس اس وقت دے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے لے لی، اب اسے صرف رینٹ آنے کے لیے، یعنی کہ کوئی باغ لے لیا جس کے پھل صرف بیچے گا، تو جو پھل بکیں جب رینٹ آئے تو اس کے اوپر آپ خمس دیں سال کے بعد. اگر اس نیت سے کوئی ایسٹ لیں کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو آپ بیچ دیں گے، تو اس کی ہر سال قیمت ایویلویٹ کرتے رہیں کہ کتنی ہے. اگر پراپرٹی ہے ایویلویٹ نہیں ہو سکتی تو جب بیچیں تو جتنا ڈیلٹا اس سال بچ گیا اتنا پراپرٹی کے اوپر جو بھی آپ کا پیسہ ایکسٹرا بینک میں آیا اس کے اوپر خمس دیں. لیکن یہ تمام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان ہے، مشکل ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اکاؤنٹ کیلکولیٹ کرنا آسان ہے، نکالنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو خاص طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ امام نے کہا کہ تم دیکھو گے کس طرح تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جب رزق میں اضافہ ہوگا، کسی کو 10,000 پہلے تھا تو اس نے 2,000 خمس نکالا، اب 100,000 ہے تو 20,000 خمس نکالنا ہے، 1 ملین ہے تو 2 لاکھ خمس نکالنا ہے. تو یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ دل کو ماریں گے تو پھر یقین پیدا ہوتا ہے، تب نفس جو ہے آپ کا مرتا ہے، تب آپ میں یقین پیدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیئے محمد وآل محمد. اور یہ یقین ہی ہے جو 1400 سال سے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دنیا میں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ایسی کمیونٹیز میں رہتے ہیں جہاں پہ صرف شیعہ ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف شیعہ ہی ہیں. لیکن 8 بلین لوگ ہیں، 1.8 بلین مسلمز ہیں، اس میں سے شیعہ بہت کم ہیں. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو دی ہے. آپ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. 1200 سال سے جو امام غائب ہے، اس امام کی غیر موجودگی میں لوگ اس یقین کے اوپر موجود ہیں کہ امام آئیں گے اور وہ بدلہ لیں گے. بدلہ اپنے بابا کا بھی بدلہ لیں گے اور اپنے دادا کا بھی بدلہ لیں گے اور اپنے پردادا کا بھی بدلہ لیں گے اور امام علی رضا علیہ السلام کا بھی بدلہ لیں گے. امام موسیٰ کاظم کا جو جنازہ پل پہ رکھا رہا اس کا بھی بدلہ لیں گے. امام جعفر صادق کو جب زہر دیا گیا اس کا بھی بدلہ دیں گے. امام محمد باقر کو جب زہر دیا گیا اس کا بھی بدلہ لیں گے. تمام بدلے موقوف ہیں اس امام کے اوپر، کیونکہ کسی بھی امام کو اپنے باپ کا بدلہ نہیں لینے دیا گیا. اور وہ اس کا بھی بدلہ لیں گے کہ جب امام زین العابدین کے اوپر تازیانے پڑھتے تھے، وہ خاموش کھڑے اپنی بہن کو تماچے کھاتے دیکھتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ غربت کی عالم میں اپنی پھپھیوں کے سروں کے اوپر چادر نہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور امام حسین کا بدلہ لیں گے کہ جب انہیں ریت تپا کے اوپر بے گورو کفن چھوڑ دیا گیا، ان کی بہن کہتی رہی میرا بھائی کو نہ مارو، لیکن شمر نہ رکا، سامر ساتھ نہ رکا. امام حسن کے کلیجے کا بدلہ لیں گے. تمام بدلے موقوف ہیں. اس عقیدے سے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایک تڑپ اٹھے کہ ہم بدلہ لیں گے امام کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہ آنسو بہائے بلکہ ہمارے ماں باپ کو مارا ہے، ہمارے دادا دادی کو مارا ہے، ہم اللہ کی حجت کو مارا ہے، ہم اس بدلے میں شامل ہوں گے. یہ وہی ہے جو بچے 5 سال کے بچے جن کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، گودوں میں 2 سال کے 6 مہینے کے بچے پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن کوئی نہیں. اس لیے دعائے عہد میں اللہ تعالیٰ نے اسے دعا ہے کہ وہ زمانہ آئے جب ان تمام مسلمانوں اور تمام لوگوں سے بدلہ لیا جائے کہ جنہوں نے ظلم و جور کا بازار گرم کر دیا،
جب امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر ہے، کیا عمر ہوتی ہے 28 سال کی کڑیل جوان، اور انہیں کہیں جانے کا موقع نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر اور اپنی جگہ سے لوگوں کو کہتے تھے میری طرف سے کربلا چلے جانا اور زیارت کرانا۔ کتنے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ کربلا کی زیارت کر لیں، کربلا کی زیارت کتنی دور ہے سامرا سے، لیکن امام کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے میری طرف سے میرے جد کو سلام پہنچا دینا۔ جب امام کو، آپ کو معلوم ہے کہ چپ تعزیہ کا جلوس کیوں کہتے ہیں، ذرا سوچئے کہ 28 سال کا امام، جس کا بچہ 5 سال کا ہے، وقت کا امام، اس امام کو جب زہر دیا گیا تو وہ گھر میں تڑپ رہے ہیں، بیٹا رونا چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے 1 منٹ کے لیے، آپ کا 5 سال کا بچہ ہو، ذرا سی پریشانی آتی ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی کسی کو کال کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا۔ وہ 5 سال کا امام بول بھی نہیں سکتا، گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ اس امام کا بیٹا خاموشی سے اپنے گھر کے کونے میں، کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، وہ رو رو کے اپنے باپ کو گزرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ امام نے شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے ایک صحابی سے کہ دیکھو تم جا تو رہے ہو، 15 دن بعد جب تم آؤ گے تو گھر کے اندر سے شور بلند ہوگا، میری لاش تیار ہوگی، اور میرے بعد وہ امام ہوگا جو تم سے ان سوالوں کے جواب دے گا۔ جب وہ شخص اپنے وقت پہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ شور پپا ہے گھر پہ، اور لوگ نوحہ کر رہے ہیں، وہاں حسنہ کی صدائیں بلند ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ تیار ہے، ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں نماز شروع ہونے والی تھی، وہاں پہ ابا کا دامن پکڑ کے ایک 5 سال کے بچے نے کہا چچا ہٹیے، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ 5 سال کے بچے نے جنازے کو پڑھایا اور امام کو دفن کیا۔ اب جیسے دفن کیا ہر جگہ آواز پھیل گئی کہ یہ 12ویں امام تو پیدا ہو گئے، ایک بچہ دنیا میں آ گیا جسے روکنا چاہتے تھے، اب وہ آ گیا ہے، پکڑو اس کو ختم کرو، کیونکہ یہی ہے جو اسلام کو بلند کرے گا، وہی ہے۔ اب وہ آئی فوجیں حضرت سرداب میں گئے اور وہاں پہ جا کے غائب ہو گئے۔ اب میں امام سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کے امام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن شام غریبہ میں ایک بیٹی جس کے بابا کو مارا گیا، اس کے منہ پہ تماچے پڑتے تھے، اسے رونے نہیں دیا جاتا تھا، اپنی دوا اپنی کمر میں آگ لگے ہوئے بھاگتی تھی اور ہر طرف کہتی تھی بابا بابا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔